السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کے خطبے کے لیے بھی میں پیش گوئی مسلم عورت کے حوالے سے کوئی موضوع سوچ رہا تھا تو خیال آیا کہ عمومی طور پر ہم پیش گوئی مسلم عورت بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، تھوڑی سی مختصر مجملاً بعض کاموں کا ذکر کرتے ہیں جو حضرت مسلم عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خدا داد علم، ذہانت اور فراست عطا فرمائی تھی، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ خلافت سے پہلے بھی آپ کی تحریرات اور تقریریں علم و معرفت سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ کی کتب، تقریریں اور مضامین انوار العلوم کے نام سے جو کتاب ہے مختلف جلدوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اب تک 23 جلدیں اس کی شائع ہو چکی ہیں اور ہر جلد 600 سے اوپر صفحات پر مشتمل ہے۔ مزید بھی انشاءاللہ چھپیں گی، یہ مکمل نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ کے خطبات جمعہ ہیں، یہ بھی بہت سے ہیں، جس کی 24 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور یہ بھی اسی طرح ہر جلد جو ہے 600 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ ابھی 1942-43 تک کی جلدیں چھپی ہیں خطبات کی، مزید انشاءاللہ چھپیں گی جیسا کہ میں نے کہا۔ فضل عمر فاؤنڈیشن جو آپ کے کام کو، خطبات کو، تقاریر کو جمع کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے بنائی گئی تھی، وہ ان تقاریر اور مضامین وغیرہ کے ترجمے بھی مختلف زبانوں میں کروا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انگریزی میں تو شاید جلدی مہیا ہو جائیں، بعض کتابوں کے کچھ موجود بھی ہیں، اور پھر باقی زبانوں میں بھی ہوں گے۔ کچھ عربی میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں اور شائع بھی ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے زیادہ تر کام عربی میں ہوا ہے اردو کے بعد۔ ہمارے مختلف ممالک کے جامعات کے طلباء بھی ان کے ترجمے کر رہے ہیں۔ مقالہ جو شاید پاس کرنے کے لکھا جاتا ہے تو ان کو بھی ان کتب کے ترجمے کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ایک خزانہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی اور 52 سالہ دور خلافت میں جماعت کو دیا، لیکن اس کی اشاعت چند ہزار کی تعداد میں ہوتی ہے۔ جو اب آپ خریدتے ہیں وہ بھی شاید ہی تفصیل سے پڑھتے ہوں، اور پھر اب لاکھوں نوآبائین اور نئی نسل ایسی ہے جو اردو میں نہ پڑھ سکتی ہے، نہ ان کی زبان میں انہیں مہیا ہے۔ جو مہیا ہے وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا بہت تھوڑی تعداد میں ہے۔
اس لیے نئی نسل کی اکثریت اور نومبائین کو آپ کے انداز تحریر و تقریر کا پتہ ہی نہیں، نہ ہی آپ کے علم و معرفت کا کچھ اندازہ ہے، بلکہ میری عمر کے لوگ جو پیدائشی احمدی ہیں اور مجھ سے چند سال بڑے بھی، ان کو بھی آپ کے انداز خطیبانہ اور تقریروں کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ مجموعے اور خزانے پڑھیں تو تبھی ہم آپ کی علمی وسعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم ظاہری و باطنی سے پور کیے جانے کا جو پیش گوئی تھی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اپنے علم میں بھی، جیسا کہ میں نے کہا، اضافہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو آڈیو کی اس زمانے میں ایسی سہولت نہیں تھی، جو ایک دو تقریریں تھیں لوپ پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی آخری سالوں میں آپ کے دور خلافت کے، وہ بھی ریکارڈنگ جو کی گئی وہ بھی امتداد زمانہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی حد تک اس کی آواز میں وہ اتنی اچھی نہیں رہی، اور وہ بھی آپ کا جو انداز تھا اس میں جو ریکارڈنگ ہے وہ اصل شان و شوکت نہیں رکھتی اس کی۔ بہرحال یہ شکر ہے کہ تحریرات کا، تقاریر کا، خطبات کا کام کا ریکارڈ کافی حد تک موجود ہے۔ کافی حد تک اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں زود نویس لکھا کرتے تھے، اور بعض جگہ احساس ہوتا ہے کہ زود نویس جب لکھتے تھے تو انہوں نے مکمل طور پر بعض نوٹ نہیں کیے خطبات اور تقاریر اور تحریرات، یا مکمل فکریں نہیں لکھے گئے، بعض باتیں لکھنے سے رہ گئی ہیں۔ بہرحال آج میں نے بجائے اس کے کہ اس پیش گوئی کے بارے میں کچھ بیان کروں، سوچا کہ آپ کا ایک خطبہ جتنا زیادہ آپ کے الفاظ میں بیان ہو سکتا ہے وقت کی رعایت کے ساتھ وہ بیان کر دوں۔ جو خطبہ میں نے چنا ہے یہ بھی دعا کے طریق اور خدا تعالیٰ پر یقین، یہ یقین کہ وہی تمام قدرتوں کا مالک ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس مضمون پر مشتمل ہے۔ یہ مضمون میں نے اس لیے بھی چنا ہے کہ آج کل بھی اگر ہم خارقہ نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو اس مضمون کے صحیح ادراک اور اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ یہ خطبہ 10 اپریل 1942 کا ہے۔ شروع آپ نے اس طرح فرمایا کہ میں نے احباب کو متواتر دعاؤں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اب جو دوستوں کی طرف سے رکے اور خطوط ملتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ایک حصے میں موجودہ زمانہ فتن کے لیے دعا کی تحریک پائی جاتی ہے، مگر ایک حصے کی دعا کافی نہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ آج کل بھی یہی صورتحال ہے، باوجود میرے بار بار کہنے کے، دعا کی طرف توجہ دینے کے، اپنی حالتوں کے بدلنے کے، جو توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ بہرحال پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ مردوں اور عورتوں اور بچوں سب کی ذہنیت کو دعا کے لیے بدلا جائے، اور یہ ذہنیت اس رنگ میں بدل جاتی ہے، اس رنگ میں بدلی جاتی ہے کہ سب سے پہلے دعا پر یقین اور ایمان پیدا ہو۔ جو شخص بغیر یقین کے دعا مانگتا ہے اس کی دعا خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوا کرتی۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسے شخص کی دعا قبول ہو جائے صرف نمونے کے طور پر، اور اس کے دل میں یقین پیدا کرنے کے لیے،
لیکن قانون کے طور پر اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ خدا میری سنے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ مضطر کی دعا کون سنتا ہے؟ اور پھر فرماتا ہے اللہ ہی سنتا ہے۔ اور مضطر کے معنی عربی زبان میں یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو چاروں طرف سے دھکے دے کر کسی طرف لے جائیں۔ جو چاروں طرف سے راستہ بند پا کر کسی ایک طرف کو جاتا ہے اس کو مضطر کہتے ہیں، یعنی وہ ہر طرف آگ دیکھتا ہے۔ اپنے دائیں دیکھتا ہے تو اسے آگ نظر آتی ہے، اپنے بائیں دیکھتا ہے تو اسے آگ نظر آتی ہے، اپنے پیچھے دیکھتا ہے تو اسے آگ نظر آتی ہے، اپنے نیچے دیکھتا ہے تو اسے آگ نظر آتی ہے، اپنے اوپر دیکھتا ہے تو اسے آگ نظر آتی ہے۔ صرف ایک جہت اس کے سامنے خدا تعالیٰ والی باقی رہ جاتی ہے اور اس پر اس کی نظر پڑتی ہے، اور سب جگہ اسے آگ ہی آگ دکھائی دیتی ہے، مگر صرف ایک طرف اسے امن نظر آتا ہے۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ مضطر کے مضمون میں یقین پایا جانا ضروری ہے۔ مضطر کے صرف یہی معنی نہیں ہے کہ اس کے دل میں گھبراہٹ ہو، کیونکہ گھبراہٹ میں بعض دفعہ ایک شخص بے تحاشا کسی طرف چل پڑتا ہے بغیر اس یقین کے کہ جس طرف وہ جا رہا ہے وہاں اسے امن بھی حاصل ہوگا یا نہیں، بلکہ بعض لوگ گھبراہٹ میں ایسی طرف چلے جاتے ہیں جہاں خود خطرہ موجود ہوتا ہے اور وہ اس سے نہیں بچ سکتے۔ بس محض اضطراب کا دل میں پیدا ہونا اضطرار پر دلالت نہیں کرتا، اضطرار پر وہی حالت دلالت کیا کرتی ہے جب چاروں طرف کوئی پناہ کی جگہ انسان کو نظر نہ آتی ہو اور ایک طرف نظر آتی ہو۔ گویا اضطرار کی نہ صرف یہ علامت ہے کہ چاروں طرف آگ نظر آتی ہو، بلکہ یہ علامت بھی ہے کہ ایک طرف امن نظر آتا ہو اور انسان کہہ سکتا ہو کہ وہاں آگ نہیں ہے۔ تو وہی دعا خدا تعالیٰ کے حضور قبول کی جاتی ہے جس کے کرتے وقت بندہ اس رنگ میں اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ سوائے خدا کے میرے لیے اور کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ یہی وہ مضطر کی حالت ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ اے خدا لا ملجا ولا منجا منک، تیرے عذاب اور تیری طرف سے آنے والے ابتلاؤں سے کوئی پناہ کی جگہ نہیں، کوئی خوف کی جگہ نہیں، سوائے اس کے کہ میں سب طرف سے مایوس ہو کر اور آنکھیں بند کر کے تیری طرف آ جاؤں۔ تو لا ملجا ولا منجا والی جو حالت ہے یہی اضطرار کی کیفیت ہے۔ اور جب خدا نے قرآن میں کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ بتاؤ مضطر کی کون سنتا ہے، تو مضطر کے معنی یہی ہوئے کہ ایسے شخص کی دعا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ملجا و ماوا نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا ملجا و منجا قرار نہیں دیتا، اور اس آیت میں کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، در حقیقت اس کیفیت اضطرار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مضطر کے لفظ پر یہ علمی روشنی ڈالنے، شاید کی وضاحت کرنے کے بعد پھر آپ نے جو آپ کا اسلوب تھا، تقریر کا طریق تھا، مضطر کے مختلف ضرورتوں اور حالتوں کا ذکر فرما کر مثالیں اور واقعات پیش کیے ہیں۔ آپ کی ہر تقریر واقعات اور مثالوں سے بھری ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اضطرار دنیا میں کئی قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں المضطر کا لفظ رکھا گیا ہے جس کے معنی تمام قسم کے مضطر کے ہیں۔ بعض بندے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو مضطر ہوتے ہیں، اور گو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی ہر مضطر کا علاج ہے، مگر اس کے دیے ہوئے انعام کے ماتحت کوئی بندہ بھی
ان کے اضطرار کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مثلا ایک غریب آدمی ہے، اسے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اسے نظر نہیں آتا کہ وہ نئے کپڑے کہاں سے بنوائے۔ ایک امیر آدمی جو بعض دفعہ ایک ہندو ہوتا ہے، سکھ ہوتا ہے، پارسی ہوتا ہے، دہریہ ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، وہ اس کو بنوا دیتا ہے۔ اب فرمایا کہ اب گو ہمارے یقین کے مطابق، یہاں میں بعض اس کو مختصر کر رہا ہوں بعض باتیں کیونکہ خطبہ کافی لمبا تھا یہ، تو فرمایا کہ اب گو ہمارے یقین کے مطابق خدا نے ہی اس امیر آدمی کے دل میں یہ تحریک پیدا کی ہوگی کہ وہ اس کپڑے بنوا دے، مگر جو کامل الایمان نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ میرے اضطرار کی حالت میں فلاں آدمی کام آیا ہے، مگر وہی آدمی جس نے اسے کپڑوں کا جوڑا بنا کر دیا تھا، جب یہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، پانی تک اسے ہضم نہیں ہوتا، تمام جسم کی صحت کی حالت خراب ہو جاتی ہے، چل پھر بھی نہیں سکتا، تو ایسی حالت میں وہ امیر آدمی اس کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ اگر کوئی اچھا طبیب ڈاکٹر ہو، اچھا لائق اور رحم دل جو ہوتا ہے، وہ اسے اس حالت میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں علاج پر روپیہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں، میں تمہیں مفت دوائی دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا کہ اس اضطرار کی حالت میں امیر اس کے کام نہیں آیا بلکہ طبیب اس کے کام آیا۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی مقدمہ بن جاتا ہے، وہ بے گناہ ہوتا ہے، اس کا دشمن زبردست ہوتا ہے، اور وہ کسی وجہ سے ناراض ہو کر اسے کسی مقدمے میں ماخوذ کرا کے عدالت تک پہنچاتا ہے۔ اب اسے نہ وکیل کرنے کی توفیق ہے، نہ خود اس سے مقدمہ لڑنے کی قابلیت ہے، حیران ہوتا ہے کیا کرے۔ آخر کوئی رحم دل وکیل اسے مل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بغیر فیس کے تمہاری وکالت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس موقع پر اور کوئی کام نہیں آیا، صرف وکیل اس کے کام آیا۔ پھر ایک مثال دی، اسی طرح ذمہ دار کی مثال دی ہے، پھر آ کے فرماتے ہیں کہ تو ایک ہی انسان کے مختلف اضطراروں میں مختلف لوگ اس کے کام آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، مطلق مضطر جس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ وہ کس قسم کا مضطر ہو، خواہ وہ بھوکا ہو، ننگا ہو، پیاسا ہو، بیمار ہو، بوجھ اٹھائے جا رہا ہو، کسی قسم کا اضطرار ہو، اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا، کچھ حصہ میں چھوڑ رہا ہوں، کہ ہر قسم کے مضطرین کی ضرورتیں پوری کرنے والی خدا کی ہی ذات ہوتی ہے۔ انسان کے اضطرار کی ہزاروں حالتیں ہوتی ہیں، بھلا ان حالتوں میں تو کوئی بادشاہ بھی کسی کام نہیں آ سکتا۔ فرض کرو ایک شخص سخت بیمار ہے، اب بادشاہ خزانہ اس کا کام نہیں آ سکتا، بادشاہ کی فوجیں اس کے کام نہیں آ سکتی، بادشاہ کا قرب اس کے کام نہیں آ سکتا، اس کے کام تو اللہ تعالیٰ ہی آ سکتا ہے جو ہر قسم کی بیماریوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یا ایک جنگل میں گزرنے والا شخص جس پر بھیڑیا یا شیر اچانک جھپٹ کر حملہ کر دیتا ہے، وہ چاہے بادشاہ کتنا ہی منہ چڑھا ہو یا بادشاہ کا بیٹا ہی ہو کیوں نہ ہو، بادشاہ اسے کیا کام آ سکتا ہے۔ فرمایا جنگل میں وہ تنہا جا رہا ہوتا ہے کہ شیر، چیتا یا بھیڑیا اس کے سامنے آ جاتا ہے، ایسی حالت میں وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کام آتی ہے، کوئی انسان کام نہیں آ سکتا۔ تو جب تک انسان کے اندر یہ یقین پیدا نہ ہو کہ ہر قسم کے اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے، اس وقت تک وہ مضطر نہیں کہلا سکتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انڈیا پاکستان اکٹھے تھے اور برطانیہ کی حکومت تھی ہندوستان پر۔ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انگریزوں کے ماتحت ہی ہندوستان میں کئی بزدل قومیں ہیں، مگر انگریز ان کو بہادر نہیں بنا سکے، صرف اتنا کہہ دیا کہ انہیں فوج میں بھرتی نہ کیا جائے۔ گویا بجائے اس کے کہ وہ ان کی ترقی کا باعث بنتے، انہوں نے ان کو اسی بزدلی کے گڑھے میں گرائے رکھا جس میں وہ پہلے گرے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھو، اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے
بڑے بڑے بزدل بہادر بن جاتے ہیں اور بڑی بڑی غیر منظم قومیں منظم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ خدا جن قوموں کو ترقی دیتا ہے ان کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا ہے اور ان کے دل بالکل بدل جاتے ہیں، ان کی کمزوری اور بزدلی جاتی رہتی ہے اور ان کے اندر ایسی طاقت اور قوت آ جاتی ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اب مسلمانوں کی مثال دی کہ مسلمانوں کو ہی دیکھ لو۔ عرب ایک ایسا ملک تھا جس کے باشندے کسی ایک بادشاہ کے ماتحت رہنا اور باقاعدہ کسی نظام کے ماتحت آنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ قبائل کے سردار عوام سے مشورہ لے کر کام کرتے تھے اور ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ آزاد سمجھا جاتا تھا، مگر ان کی اتنی حیثیت بھی نہ تھی جتنی آج کل چھوٹی سے چھوٹی ریاستوں کی ہوتی ہے۔ کوئی قبیلہ 1000 افراد پر مشتمل تھا، کوئی قبیلہ 2000 افراد پر مشتمل تھا، کوئی قبیلہ 3000 افراد پر مشتمل تھا۔ مکے کی آبادی بھی اس وقت صرف 10-15 ہزار تھی، جس میں کئی قبائل تھے۔ پھر ان میں کوئی نظام نہ تھا، ان کے پاس کوئی خزانہ نہ تھا، کوئی سپاہی نہ تھا، کوئی ایسا محکمہ نہ تھا جس کے ماتحت باقاعدہ فوجیں رکھی جاتی ہوں اور سپاہی بھرتی کیے جاتے ہوں۔ غرض وہ ایک ایسی قوم تھی جو بالکل بے راہ رو تھی، کوئی طریقہ اور کوئی نظام، صحیح نظام ان میں نہیں پایا جاتا تھا۔ ایسی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، مگر بہت ہی تھوڑے لوگ آپ پر ایمان لائے۔ محققین کے نزدیک ساری مکی زندگی میں جو لوگ مکہ میں اسلام لائے ان کی تعداد 100 کے قریب بنتی ہے۔ غرض یہ تھوڑے سے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ مکے کے لوگ اول تو خود ہی دنیاوی لحاظ سے نہایت حقیر تھے اور ان میں کوئی طاقت و قوت نہ تھی۔ وہ ویسے جنگجو تھے، اپنے قبیلے کے رکھ رکھاؤ رکھنے والے تھے، لیکن دنیاوی لحاظ سے کوئی طاقت نہیں تھی۔ پھر ان کمزور لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو مکے والوں کی نگاہ میں بھی کمزور سمجھے جاتے تھے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کتنی بہادری پیدا کر دی اور بے نظامی کی جگہ کیسی اعلیٰ درجے کی تنظیم کا نظر آنے لگا۔ یہی مکے کے لوگ یا عرب کے باشندے کسی کی بات ماننا گوارا نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اطاعت جو دنیا میں مہذب قوموں کا شعار سمجھا جاتا ہے وہ ان کے نزدیک سخت ذلت کی بات تھی۔ پھر ایک پرانی عرب کا ایک قصہ مشہور ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو عربی ادب کی کتب میں لکھا ہے کہ عرب میں ایک بادشاہ عمر بن ہند تھا۔ اس نے ایک علاقے پر جو شام اور عراق کی طرف تھا حکومت قائم کی اور عرب کے لحاظ سے اس قدر شوکت حاصل کر لی کہ اسے خیال پیدا ہوا کہ سارا عرب میری بات مانتا۔ ایک دن درباریوں سے اس نے بات کرتے ہوئے کہا، کیا عرب میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو میری بات ماننے سے انکار کر سکے؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص عمر بن کلثوم ہے جو اپنے قبیلے کا سردار ہے، ہمارے خیال میں وہ ایسا شخص ہے جو آپ کی اطاعت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا بہت اچھا، میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے اسے بلواتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے عمر بن کلثوم کو دعوت دی اور اسے خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، آپ سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو لے کر آ گیا جیسے عرب کا دستور تھا۔ بادشاہ اس وقت کسی جگہ خیموں میں ٹھہرا ہوا تھا، وہیں اس نے آ کر اپنے خیمے لگا دیے۔ اس نے عمر بن کلثوم کو یہ بھی لکھا تھا بادشاہ نے کہ اپنی والدہ اور دوسرے عزیزوں کو بھی لیتے آنا۔ چنانچہ وہ اس کے مطابق اپنی والدہ کو بھی لے آیا۔ عمر بن ہند نے اپنی والدہ سے کہا، کام کرتے کرتے یعنی بادشاہ نے کام کرتے کرتے عمر بن کلثوم کی ماں سے کوئی چھوٹا سا کام لے کر دیکھنا تا پتہ لگ سکے کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے۔ تو چنانچہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو عرب کے دستور کے مطابق وہ بادشاہ کہلاتا تھا، مگر اس کی ماں خود کھانا برتانے میں بیٹھ گئی، اپنے بیٹے کے لیے بھی اور عمر بن کلثوم کے لیے بھی۔ گویا عمر بن ہند کی والدہ اس وقت عملاً عمر بن کلثوم اور اس کے دوسرے عزیزوں کا کام کر رہی تھی، بادشاہ کی والدہ۔ بس ایسے وقت میں عمر بن کلثوم کی ماں کا کسی کام میں ہاتھ بٹانا ہرگز اس کی حد تک کا موجب نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ کی ماں بھی کام کر رہی تھی۔ کیونکہ جب بادشاہ کی ماں خود ایسا کام کر رہی تھی تو اسی کام میں عمر بن کلثوم کی ماں کا ہاتھ بٹانا ہرگز کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس کی شان اور عزت کے منافی ہوتی۔ مگر واقعہ کیا ہوتا ہے؟
کھانا برتاتے وقت ایک تھال کچھ فاصلے پر پڑا تھا۔ عمر بن ہند کی والدہ کھانا برتاتے برتاتے اسے کہنے لگی کہ بی بی ذرا وہ تھال تو سرکا کر ادھر کر دینا۔ اسے یہ بھی ضرورت نہ ہوئی کہ اس سے زیادہ اسے کام لے سکے، کام کرنے کے لیے کہے، مگر تاریخوں میں لکھا ہے کہ جو ہی اس نے عمر بن کلثوم کی اس عرب قبیلے کے سردار کی والدہ سے یہ بات کہی، بادشاہ کی ماں نے، وہ قبیلے کی سردار ماں کھڑی ہو گئی اور اس نے زور سے پکارنا شروع کر دیا کہ او ابن کلثوم، تمہاری ماں کی حد تک ہو گئی۔ عمر بن کلثوم اس وقت بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور کھانا کھانے کی وجہ سے اس نے تلوار اپنی ایک طرف ٹٹکائی ہوئی تھی، مگر جو ہی اس نے اپنی ماں کی آواز کو سنا، اس نے اپنی ماں سے جا کر یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری کیا حد تک ہوئی ہے۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کیا خیمے میں بادشاہ کی دیکھنے لگ گیا۔ خیمے میں بادشاہ کی تلوار لٹک رہی تھی۔ اس نے اچک کر تلوار کو میان سے نکالا اور بادشاہ کو قتل کر دیا، اور باہر نکل کر اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ بادشاہ کا سب مال و متاع لوٹ لو۔ تو عرب لوگ کسی کی اطاعت برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر انہی عربوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بدل ڈالے۔ انہی عربوں میں سے ایک سمجھدار اور پڑھے لکھے اور اپنی قوم کے معزز فرد حضرت عبداللہ بن مسعود گلی میں سے گزر رہے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں واعظ فرما رہے تھے۔ وہ اسی واعظ کو سننے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں کسی وجہ سے لوگوں کو جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بیٹھ جائیں مسجد میں، تو آپ کیونکہ رستے میں تھے، جا رہے تھے، آپ نے آواز سنی، آپ بھی بیٹھ گئے اور بچوں کی طرح گھسر گھسر کر انہوں نے مسجد کی طرف جانا شروع کر دیا۔ کوئی دوست جو پاس سے گزرا، اس نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، یہ تم نے کیا مزے کا خیز حرکت شروع کر دی ہے کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے چل رہے ہو، سیدھی طرح کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تھی کہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے کیا پتہ کہ میں وہاں تک زندہ پہنچوں یا نہ پہنچوں، ایسا نہ ہو میرا خاتمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہو، اس لیے میں یہیں بیٹھ گیا اور میں نے بیٹھے بیٹھے مسجد کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اب ذرا مقابلہ کرو اس واقعے کا عمر بن کلثوم کے واقعے سے کہ ایک بادشاہ کی دعوت پر وہ جاتا ہے، اس کی ماں کو، بادشاہ کی ماں کوئی بڑا کام نہیں بتاتی، بلکہ وہ کام بتاتی ہے جو وہ خود کر رہی ہوتی ہے اور اپنے بیٹے سے کم درجہ رکھنے والے شخص کے لیے کر رہی ہے۔ پھر وہ کام کوئی بہت بڑا کام بھی نہیں ہے، جو کچھ کر رہی تھی اس میں بھی ایک نہایت معمولی اور چھوٹا سا کام کرنے کے لیے اسے کہتی ہے، مگر اس کی طبیعت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی اور ادھر وہ بات کہتی ہے، ادھر وہ شور مچانے لگ جاتی ہے کہ میری حد تک ہو گئی۔ مگر اسی گروہ کا ایک فرد گلی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا ہے اور گلی میں سن کر ہی بیٹھ جاتا ہے اور ایسی حرکت کرتا ہے جو دنیا میں عام طور پر ذلیل سمجھی جاتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ تم یقیناً اسے پاگل سمجھو گے، مگر صحابہ کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے آپ کو پاگل ہی کر بیٹھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں مسلم موعود کہ پھر مدینے کے لوگ لڑائی کے کام میں نہایت ادنا اور ذلیل سمجھے جاتے تھے، جیسے ہمارے ملک میں بعض قومیں لڑائی کے فن کی اہل نہیں سمجھی جاتی۔ مدینے کے لوگ بے شک مالدار تھے اور وہ اچھے ذمہ دار تھے، مگر جیسے ہمارے ملک میں بعض قومیں بعض پیشوں کی وجہ سے ذلیل سمجھی جاتی ہیں، اسی طرح وہ ذلیل سمجھے جاتے تھے کیونکہ وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور کھیتی باڑی کو عرب لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ عرب لوگ اس بات پر ناز کرتے تھے کہ ان کے پاس اتنے گھوڑے ہیں، اتنے اونٹ ہیں، وہ اس طرح ڈاکے مارتے ہیں، اس طرح لوگوں پر حملے کرتے ہیں، مگر مدینے کے لوگ ایک گاؤں میں بستے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ وہ نہ ڈاکہ مارتے تھے، نہ اونٹ اور گھوڑے کثرت سے رکھ سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ اونٹ گھوڑے رکھتے تو کھلاتے کہاں سے۔
اس لیے وہ دوسرے عربوں کی نگاہ میں نسبتاً ادنا سمجھے جاتے تھے۔ عرب کے لوگ تو ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وہ تو سبزی ترکاری بونے والے ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ جو لوگ طرفوں میں پڑ جائیں، یعنی اسودگی وغیرہ میں پڑ جائیں، باغات بنا لیں، کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائیں اور مال و دولت جمع کرنے میں لگ جائیں، انہوں نے کیا لڑنا ہے؟ اور وہ تو کئی پشتوں سے نسلاً بعد نسلاً یہی کام کرتے چلے آ رہے تھے، اس لیے وہ لڑائی کے قابل نہیں سمجھے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ عرب کی نگاہ میں مدینے کے لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، اور حقارت سے وہ ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں۔ مگر انہی لوگوں کو دیکھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے بعد ان میں کتنا بڑا عظیم الشان فرق پیدا ہو گیا کہ وہی سبزی ترکاری بونے اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ دنیا کے بہترین سپاہی بن گئے۔ بدر کے موقع پر مکے کے بڑے بڑے سردار جمع تھے اور وہ خیال کرتے تھے کہ آج مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس دن 1000 تجربہ کار سپاہی جو 20 لڑائیاں دیکھ چکا تھا اور جن کا دن رات کا شغل لڑائیوں میں شامل ہونا اور دشمنوں پر تلوار چلانا تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں صف آرا تھے، اور مسلمان صرف 313 تھے۔ بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ ان 313 مسلمانوں میں سے بعض کے پاس تلواریں تک نہ تھیں اور وہ لاٹھیاں لائے ہوئے تھے۔ ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے چلے تو 2 انصاری لڑکے بضد ہو گئے کہ ہم نے بھی ساتھ چلنا ہے۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو نہایت ہی بہادر اور تجربہ کار سپاہی تھے، کہتے ہیں کہ اس دن ہمارے دلوں کے ولولے کوئی شخص نہیں جان سکتا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ آج جب کہ خدا نے ہمیں لڑنے کی اجازت دے دی ہے، ہم مکے والوں سے ان مظالم کا بدلہ لیں گے جو انہوں نے ہم پر کیے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ اچھا سپاہی تبھی اچھا لڑ سکتا ہے جب اس کا دائیں اور بایاں پہلو مضبوط ہو، وہاں بھی کو اچھے لڑنے والے موجود ہوں۔ جب وہ حملہ کرے اور دشمنوں کی صفوں میں گھس جائے تو وہ دونوں اس کی پشت کو دشمنوں کے حملے سے محفوظ رکھیں۔ اس لیے بہادر سپاہی ہمیشہ درمیان میں کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے دائیں بائیں حفاظت کا خاص سامان رہے، اور جب وہ دشمن کی صف کو چیر کر آگے بڑھیں تو ان کی پیٹھ کی حفاظت ہوتی رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اسی خیال کے متحد اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ دیکھوں میرے دائیں بائیں کون ہیں۔ کہتے ہیں میری جو نظر پڑی تو میں نے دیکھا وہی 2 انصاری لڑکے 15 سال کی عمر کے میرے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ اول تو یہ مدینے کے رہنے والے ہیں، مجھے کہتے ہیں مجھے خیال ہوا، دل بیٹھ گیا، جہاں کے لوگ لڑائی کے فن سے ناشنا ہیں۔ پھر یہ 15 سال کے لڑکے، انہوں نے میری کیا حفاظت کرنی ہے؟ آج میرے دل کے جوش کی جو حالت ہے وہ دل میں ہی رہے گی اور میں اپنی حسرت نہیں نکال سکوں گا۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خیال آ رہا تھا کہ میرے دل میں کہ مجھے دائیں طرف سے میرے پہلو میں کونی لگی۔ میں نے مڑ کر اس لڑکے کی طرف دیکھا کہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ اپنا منہ میرے کان کے قریب لایا اور اس نے آہستگی سے مجھے کہا کہ چچا وہ ابو جہل کون سا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتا تھا؟ میرا دل چاہتا ہے آج اس سے بدلا لوں۔ ابھی کہتے ہیں میں اس کا جواب دینا ہی تھا تو دوسری طرف سے مجھے کونی لگی اور اس نے میرے منہ کان کے قریب اپنا منہ لا کے کہا کہ چچا وہ ابو جہل کون سا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتا تھا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ آج اس سے بدلہ لوں۔ اب کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ابو جہل جو سردار ہے اور لشکر کے درمیان میں ہے، اس کے بڑے کونا مشق جنگجو قسم کے لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے اس کے، کہ اس کو تک میں پہنچوں اور قتل کروں، لیکن ان بچوں کو یہ خیال آ گیا۔ بہرحال کہتے میں نے اشارہ کیا اور دونوں بچوں کی خواہش تھی کہ میں اس نعمت کو بجا لاؤں، یعنی یہ انعام مجھے ہی ملے کہ میں ابو جہل کو قتل کرنے والا بنوں۔ مگر ان کو
تو مسلم فرماتے ہیں کہ اب عبد الرحمن بن عوف کی یہ حالت تھی کہ وہ پریشان تھے، مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان دونوں کے دلوں میں ایمان نے ایک ہی جذبہ پیدا کر رکھا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان دونوں کے اس سوال نے میرے دل پر حیرت طاری ہو گئی اور مجھے ان کے ایمان کو دیکھ کر بہت ہی تعجب ہوا۔ چنانچہ میں نے انگلی اٹھا کر یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا خیال کیسا ناممکن ہے کہا کہ وہ قلب لشکر میں یعنی درمیان میں بالکل جو شخص گھوڑے پر سوار ہے اور سر سے پیر تک مسلح ہے اور جس کے آگے 2 جرنیل ننگی تلواریں لے کر پہرا دے رہے ہیں، وہ ابو جہل ہے۔ اس وقت ابو جہل کے سامنے ایک تو اکرمہ ننگی تلوار لے کر پہرا دے رہا تھا اور ایک اور مشہور جرنیل تھا۔ تو کہتے ہیں اور اکرمہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ اس وقت دنیا کے بہترین سپاہیوں میں سے تھا، اور وہ دونوں اس وقت ننگی تلواریں لے کر ابو جہل کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے انگلی اٹھا کر انہیں بتایا کہ ابو جہل کون سا ہے۔ میری غرض یہ تھی کہ انہیں معلوم ہو جائے ان کا خیال کیسا ناممکن ہے، مگر کہتے ہیں کہ ابھی میری انگلی نیچے نہیں آئی تھی۔ جس طرح باز چڑیا پر حملہ کرتا ہے اسی طرح انہوں نے یکدم حملہ کر دیا، اور پیشتر اس کے کفار کے لشکر کو ہوش آئے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، انہوں نے ابو جہل کو زخمی کر کے نیچے گرا دیا۔ ان میں سے ایک کا ہاتھ کٹ گیا تو کٹے ہوئے ہاتھ کو الگ پھینک کر پھر آگے بڑھا، اور دونوں نے ابو جہل کو زخمی کر کے نیچے گرا دیا، اور اس طرح بدر کی جنگ بے جرنیل کے لڑی گئی۔ فرمایا کہ دیکھو وہ قوم جو اتنی ذلیل سمجھی جاتی تھی کہ اس کے افراد کو لڑائی کے قابل ہی نہیں خیال نہیں کیا جاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے طفیل ان میں کتنا تغیر پیدا ہوا کہ ابو جہل مرتا ہے تو اس حسرت کے ساتھ کہ مجھے مدینے کے 2 لڑکوں نے مارا۔ وہ کہتا ہے مرنے کی پرواہ نہیں، سپاہی لڑائی مرا ہی کرتے ہیں، مجھے حسرت اور افسوس ہے تو یہ کہ مدینے کے 2 لڑکوں نے مجھے مارا۔ گویا وہ لوگ جنہیں عرب سپاہی تک نہیں سمجھتے تھے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو خدا جس کے قبضے میں دل ہیں اور جو کمزور کو قوی بنانے کی طاقت رکھتا ہے، اس نے ان کو ایسا بہادر اور جری بنا دیا کہ ایک تجربہ کار جرنیل جس بات کو ناممکن سمجھتا تھا، خدا نے وہ کام اس قوم کے 2 بچوں کے ہاتھ سے کروا دیا۔ پھر عرب لوگوں کے اندر اس قدر غیرت ہوا کرتی تھی کہ وہ غیرت میں اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مگر دیکھو پھر کس طرح خدا نے ان کے دل بدل ڈالے اور ان کے دلوں سے جھوٹی غیرت کا احساس تک جاتا رہا۔ اور وہ واقعہ پھر آپ نے بیان فرمایا اس شخص کا جو ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس کے باپ کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے لڑکی دکھا دو۔ اس نے کہا نہیں، لڑکی نہیں میں دکھا سکتا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اس کا باپ لڑکی کی شکل مجھے نہیں دکھاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلطی کرتا ہے، اسے لڑکی دکھا دینی چاہیے۔ وہ پھر اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا تم نے انکار کیا تھا اور کہا تھا میں لڑکی نہیں دکھاتا، میں نے اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی کو دیکھ لینا جائز ہے۔ باپ کہنے لگا جائز ہوگا مگر میں تمہیں نہیں دکھاتا۔ اپنی غیرت دکھائی اس نے، تم کسی اور جگہ رشتہ کر لو۔ لڑکی اندر بیٹھی ہوئی یہ باتیں سن رہی تھی، جو ہی اس نے یہ بات سنی وہ فوراً ننگے منہ باہر نکل آئی اور کہنے لگی کہ باپ آپ کیا کہتے ہیں؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لڑکی کو نکاح سے قبل دیکھ لینا جائز ہے تو آپ کو اس سے کیا انکار ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اس نوجوان سے کہنے لگی لو میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، مجھے دیکھ لو۔ اس نوجوان نے کہا مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے ایسی لڑکی پسند ہے جو خدا اور اس کے رسول کی ایسی فرمانبردار ہے۔ تو دیکھو کس طرح اہل عرب کے قلوب کو بظاہر دنیاوی عزتیں قربان کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دیا کہ ان کے مد نظر سوائے اس کے اور کوئی بات نہ رہی کہ خدا اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ تو قلوب کو دنیا کی کوئی حکومت نہیں بدل سکتی، قلوب کو اللہ تعالیٰ ہی بدلتا ہے۔ بزدل بہادر بن جاتے ہیں خدا کے حکم کے ماتحت، اور بہادر بزدل بن جاتے ہیں خدا کے حکم کے ماتحت۔ کنجوس سخی بن جاتے ہیں خدا کے حکم کے ماتحت، اور سخی کنجوس بن جاتے ہیں خدا کے حکم کے ماتحت۔ جاہل عالم بن جاتے ہیں خدا کے حکم کے ماتحت، اور عالم جاہل بن جاتے ہیں خدا کے حکم کے ماتحت۔
جب خدا کسی قوم کے متعلق حکم دیتا ہے کہ اس کو مٹا ڈالو تو اس کے عالم جاہل ہو جاتے ہیں، اس کے بہادر بزدل ہو جاتے ہیں، اس کے سخی کنجوس ہو جاتے ہیں اور اس کے طاقتور کمزور ہو جاتے ہیں۔ مگر جب خدا کسی قوم کے متعلق فیصلہ کرتا ہے کہ اسے بڑھایا جائے تو اس کے کمزور بہادر بن جاتے ہیں، اس کے جاہل عالم بن جاتے ہیں، اس کے بخیل سخی بن جاتے ہیں اور اس کے بیوقوف عقل مند بن جاتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں اس قسم کی کئی مثالیں دیکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ احمدیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص اخلاص کے ساتھ احمدی ہوتا ہے، وہ ان پڑھ اور جاہل ہوتا ہے، مگر احمدی ہوتے ہی اس کی زبان اس طرح کھل جاتی ہے کہ بڑے بڑے مولوی اس کے ساتھ بات کرنے سے گھبراتے اور گھبرانے اور کترانے لگ جاتے ہیں۔ مگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض علم والے آدمی ہماری جماعت میں داخل ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان کے دلوں میں احمدیت کے متعلق اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے وہ اسی طرح جاہل رہتے ہیں جس طرح غیر احمدی ہونے کی حالت میں علم دین سے جاہل ہوا کرتے تھے، جس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ ہمارا علم ذاتی نہیں بلکہ خدا کا دیا ہوا علم ہے، ہماری بہادری اپنی نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی بہادری ہے، ہماری قربانیاں اپنی نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی توفیق کا نتیجہ ہیں۔ اگر وہ خدا کی دی ہوئی بہادری نہ ہوتی، اگر وہ خدا کا دیا ہوا علم نہ ہوتا، اگر وہ خدا کی دی ہوئی جرت نہ ہوتی تو اس کا اخلاص سے کیا تعلق ہوتا؟ پھر تو عادات سے اور محنت سے اور ذاتی جدوجہد اور کوشش سے ہی اس کا تعلق ہوتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی لوگ جو دنیاوی حالت سے ان باتوں سے بالکل نابلد ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے۔ پھر آپ نے مثال دی ہے، اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ پیرا ایک شخص ہوا کرتا تھا جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم تھا، بڑی موٹی عقل کا آدمی تھا، سمجھ نہیں سکتا تھا کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے اس کا ذاتی لگاؤ تھا، اس کے والدین اس کو چھوڑ گئے تھے، بیمار تھا، علاج کرانے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا علاج کیا، ٹھیک ہو گیا، اور وہ ڈیوڑی پہ پڑا رہتا تھا۔ اس کے رشتہ دار جو واپس آئے لینے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں، اب جس نے میرا علاج کیا تھا میں تو اس کے پاس ہی رہوں گا، تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ وہاں بیٹھا رہتا تھا ڈیوڑی میں، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیغام لانا، پیغام رسانی کرنا، مہمانوں کو کھانا پہنچانا، یہ کام تھا، لیکن نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں بیٹھا رہتا ہے، بعض لوگوں کے لیے ٹھوکر میں مجھے نہ بن جائے کہ نمازیں نہیں پڑھتا، اسے کہا کہ نماز پڑھا کرو۔ خیر اس کو بڑا سمجھایا کہ اس دن کو لالچ بھی شد دیا۔ ایک دن وہ نماز 5 نمازیں پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اس عرصے میں جب نماز پڑھ رہے تھے وہ صاحب مسجد میں، تو جو اندر سے خاتون کھانا لے کے آئیں مہمانوں کے لیے، آوازیں دیں، آواز نہیں پہنچی، تو زور سے آواز دی کہ کھانا لے کے جاؤ نہیں تو میں شکایت کروں گی تمہاری۔ اس وقت نماز ہو رہی تھی، اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے، تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے مسجد کو جو اونچی آواز دی تو پہنچ گئی پیر صاحب کو۔ وہیں سے آواز دی انہوں نے کہ ٹھہر جا، اتحیات پڑھ لواں تے آنا وہاں۔ تو یہ حالت تھی ان کی دماغی حالت کی۔ لیکن اس وقت مسلموں فرماتے ہیں کہ قادیان میں پوسٹ آفس نہیں ہوتا تھا، نہ ریل تھی، ڈاک گھر وغیرہ کچھ نہیں تھا، اور لوگ اسٹیشن بھی نہیں تھا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب جو اسٹیشن میں لوگ اترتے تھے وہاں بٹالے میں، تو وہیں جا کے لوگوں کو ورگلایا کرتے تھے کہ قادیان نہ جاؤ، تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ ایک دن ان کو اور کوئی شکار نہیں ملا سارا دن اسٹیشن میں پھرنے سے، تو پیرا کو کسی کام سے کوئی بلٹی چھڑانے کے لیے، تار دینے کے لیے بھیجا گیا تھا وہاں، اس کو پکڑ لیا انہوں نے۔ وہ کہنے لگے کہ پیرے تیرا تو ایمان خراب ہو گیا، مرزا صاحب کافر اور دجال ہیں نعوذ باللہ، تو اپنی عاقبت ان کے پیچھے لگ کر کیوں خراب کرتا ہے؟ پیرا ان کی باتیں سنتا رہا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، جب ساری باتیں کر لیں تو پھر پیرے سے پوچھا کہ بتاؤ میری باتیں کیسی ہیں؟ پیرا کہنے لگا مولوی صاحب میں تو ان پڑھ اور جاہل ہوں، مجھے نہ علم ہے اور نہ مسئلے سمجھ سکتا ہوں، لیکن بات ہے جو میں بھی سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں سال سے بیلٹیاں لینے اور تاریں دینے کے لیے یہاں آتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسٹیشن پر آ کر لوگوں کو قادیان جانے سے منع کرتے ہیں۔ آپ کی اب تک شاید اس کوشش میں کتنی جوتیاں گھس گئی ہوں گی، مگر مولوی صاحب پھر بھی آپ کی کوئی نہیں سنتا، اور مرزا صاحب قادیان میں بیٹھے ہیں اور پھر بھی لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ آخر کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے یہ فرق ہے۔ تو دیکھو یہ کیسا
لطیف اور صحیح جواب ہے. اس کو کوئی دلیل نہیں آتی تھی، کوئی کچھ نہیں آتی تھی، لیکن یہ قدرتی جواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیرے کو سکھایا، جس کی نماز کی حالت میں نے بتائی آپ کو. تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بعض دفعہ ایسی باتیں سمجھا دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سارے سامان ہیں، اور جس چیز کی کمی ہو وہ اس کے پاس موجود ہوتی ہے. عقل کی کمی ہو تو اس کے پاس موجود ہے، جرت کی کمی ہو تو اس کے پاس موجود ہے، سخاوت کی کمی ہو تو اس کے پاس موجود ہے، صحت کی کمی ہو تو اس کے پاس موجود ہے، عزت کی کمی ہو تو اس کے پاس موجود ہے، مال کی کمی ہو تو اس کے پاس موجود ہے. غرض ہر چیز کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں، اور وہ اپنے بندوں کو ان خزانوں میں سے ایسے رنگ میں حصہ دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہیں قادیان میں ایک دفعہ پادری زویمر آیا، جو دنیا کا مشہور ترین پادری ہے اور امریکہ کا رہنے والا تھا. وہاں ایک بہت بڑے تبلیغی رسالے کا ایڈیٹر بھی تھا، اور یوں ساری دنیا کی عیسائی تبلیغی سوسائٹیوں میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا. اس نے قادیان کا بھی ذکر سنا ہوا تھا. جب وہ ہندوستان میں آیا تو اور مقامات کو دیکھنے کے بعد وہ قادیان آیا. اس کے ساتھ ایک اور پادری کا گارڈن نامی بھی تھا. ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم اس وقت زندہ تھے. انہوں نے اسے قادیان کے تمام مقامات دکھائے، مگر پادری صاحب اپنے نیشتنی سے باز نہیں آ سکے. ان دنوں قادیان میں ابھی ٹاؤن کمیٹی قائم نہیں بنی تھی، اور گلیوں میں بہت گند پڑا رہتا تھا. پادری زویمر باتوں باتوں میں ہنس کر کہنے لگا کہ ہم نے قادیان بھی دیکھ لیا اور نئے مسیح کے گاؤں کی صفائی بھی دیکھ لی. ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سے ہنس کر کہنے لگے، پادری صاحب ابھی پہلے مسیح کی حکومت ہندوستان پر ہے، اور یہ اس کی صفائی کا نمونہ ہے. نئے مسیح کی حکومت قائم نہیں ہوئی. اس پر وہ شرمندہ ہوا. پھر مسلمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، بہرحال کہتے ہیں میں مل لیا. پادری زویمر کہنے لگے کہ میں 1-2 سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے اسلام کا عقیدہ تناسخ کے متعلق کیا ہے؟ آیا وہ اس مسئلے کو مانتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے؟ جو ہی اس نے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ اس کا سوال سے منشا یہ ہے کہ تم جو مسیح موعود کو مسیح ناصری کا بروز اور اس کا مثیل کہتے ہو، تو آیا اس سے یہ مطلب ہے کہ مسیح ناصری کی روح ان میں آ گئی ہے؟ اگر یہی مطلب ہے تو یہ تناسخ ہوا، اور تناسخ کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے. چنانچہ میں نے اسے ہنس کر کہا، پادری صاحب آپ کو غلطی لگی ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مرزا صاحب میں مسیح ناصری کی روح آ گئی ہے، بلکہ ہم ان معنوں میں آپ کو مسیح ناصری کا مثیل کہتے ہیں کہ آپ مسیح ناصری کے اخلاق اور روحانیت کے رنگ میں رنگین ہو کر آئے ہیں. میں نے جو یہ جواب دیا تو کہنے لگا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میرا یہ سوال ہے؟ سوال تو اور طرح تھا، انڈائریکٹ. بہرحال کہنے لگا کہ میرا منشا یہی معلوم کرنا تھا کہ آپ کس طرح کہتے ہیں. پھر کہا کہ میں نے اس سے کہا دوسرا سوال کیا تمہارا؟ کہنے لگا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کی بعثت کیسے مقام پر ہونی چاہیے، یعنی اس کو اپنا کام سر انجام دینے کے لیے کس قسم کا مقام چاہیے. جو ہی اس نے یہ دوسرا سوال کیا، دوبارہ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس سوال سے اس کا یہ منشا ہے کہ قادیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ دنیا کا مرکز کیسے بن سکتا ہے، اور اس چھوٹے سے مقام سے ساری دنیا میں تبلیغ کس طرح کی جا سکتی ہے. اگر حضرت مرزا صاحب کی بعثت کا مقصد ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ پہنچانا ہے تو آپ کو ایسی جگہ بھیجنا چاہیے تھا جہاں سے ساری دنیا میں آواز پہنچ سکتی، نہ یہ کہ قادیان جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں آپ کو بھیج دیا. غرض اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے یہ بات میرے دل میں ڈال دی، اور میں نے پھر اس کو مسکرا کر کہا کہ پادری صاحب ناصرہ یا ناصرہ سے بڑا کوئی شہر ہو وہاں نبی آ سکتا ہے؟ حضرت مسیح ناصری جس گاؤں میں ظاہر ہوئے تھے اس کا نام ناصرہ تھا، اور ناصرہ کی آبادی بمشکل 10-12 گھروں پر مشتمل تھی. میرے اس جواب پر پھر ان کا رنگ پھک ہو گیا اور حیران ہوئے کہ میں نے اس بات کا جواب دے دیا.
اسی طرح کو تیسرا سوال بھی کیا تھا جو یاد نہیں. بہرحال فرماتے ہیں کہ بہرحال اس نے 3 سوال کیے اور تینوں سوالات کے متعلق قبل از وقت اللہ تعالیٰ نے القاء کر کے مجھے بتا دیا کہ اس کا ان سوالات سے اصل منشا کیا ہے. اور باوجود اس کے کہ وہ چکر دے کر پہلے اور سوال کرتا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اصل منشا مجھ پر ظاہر کر دیا اور وہ بالکل لاجواب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ قلوب پر عجیب رنگ میں تصرف کرتا اور اس تصرف کے ماتحت اپنے بندوں کی مدد کیا کرتا ہے، اور یہ تصرف صرف خدا کے اختیار میں ہوتا ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کج بحث ملا مسجد میں مجھے ملا اور کہنے لگا مجھے مرزا صاحب کی صداقت کا ثبوت دیجیے. میں نے کہا قرآن موجود ہے، سارا قرآن حضرت مرزا صاحب کی صداقت کا ثبوت ہے. کہنے لگا کون سی آیت؟ میں نے کہا قرآن کریم کی ہر آیت مرزا صاحب کی صداقت کا ثبوت ہے. اب یہ تو صحیح ہے، قرآن کریم کی ہر آیت ہی کسی نہ کسی رنگ میں نبی پر چسپاں ہو سکتی ہے، مگر بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان کو سمجھنا اور یہ بتانا کہ کس رنگ میں اس سے نبی کی صداقت کا ثبوت نکلتا ہے بہت مشکل ہے. فرض کرو کسی آیت میں لڑائی کا واقعہ بیان ہو تو اب گو اس سے بھی نبی کی صداقت ثابت کی جا سکتی ہے، مگر وہ ایسا رنگ ہے جو عام طباع کے سمجھ سے بالا ہوتا ہے. مجھے اگر کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ تصرف فرما کر اس کی زبان سے وہی آیت نکلوائے گا جس سے نہایت وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت ہو جائے گی. تو بہرحال کہتے ہیں آخر اس نے یہ آیت پڑھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی تصرف ہے کہ اس نے اس کی زبان سے یہ آیت نکلوائی ہے. چنانچہ میں نے اس سے کہا یہ آیت کن لوگوں کے متعلق ہے، مسلمانوں کے متعلق ہے یا غیر مسلم کے متعلق ہے؟ اس کا سوال یہ تھا کہ جب مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، پہلے سوال یہ کر چکا تھا کہ جب مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے کسی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آیت کن لوگوں کے متعلق ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کے متعلق. میں نے کہا تو پھر یہ آیت بتاتی ہے کہ مسلمانوں میں بھی بعض لوگ خراب ہو جاتے ہیں. وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مگر در حقیقت وہ مومن نہیں ہوتے. اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ خالی اپنے آپ کو مومن کہہ لینا کافی نہیں جب تک انسان اپنے عمل سے بھی ایمان کا ثبوت نہ دے. اب آپ ہی بتائیں کہ جب مسلمان بھی بگڑ سکتے ہیں تو کیا خدا ان کی اصلاح کے لیے کسی نبی کو بھیجے گا یا نہیں؟ فرمایا کہ دلوں کی تسلی تو بہرحال اللہ کا کام ہے، لیکن بہرحال اس بات پہ چپ ہو گیا. چھوڑتا ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں آخر میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سب کچھ آتا ہے، انسانی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے یاد رکھو دعائیں جب تک مستر ہو کر نہ کی جائیں، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ دنیا کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ہستی صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، اس وقت تک قبول نہیں ہوتی. بے شک دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو گو خدا کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، مگر بہرحال وہ انسان کو کپڑا ہی دے سکتے ہیں. بے شک دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو گو خدا کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، مگر بہرحال وہ دوسرے کو مکان ہی دے سکتے ہیں. بے شک دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگ خدا کے دیے ہوئے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مگر بہرحال وہ بیماروں کا علاج ہی کر سکتے ہیں. بے شک دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو گو خدا کے دیے ہوئے علم سے دوسروں کی حفاظت کے لیے مقدمہ مفت لڑ سکتے ہیں، مگر بہرحال وہ مقدمہ بغیر فیس کے لینے کے ہی لڑ سکتے ہیں. مگر کوئی انسان دنیا کا ایسا نظر نہیں آ سکتا جس کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہوں. کوئی انسان ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں دلوں کی تبدیلی ہو. کوئی انسان ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں جذبات کی تبدیلی ہو. یہ صرف خدا کی ذات ہے جس کے قبضہ و تصرف میں تمام چیزیں ہیں، اور جو دلوں اور اس کے نہاں در نہاں جذبات کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. بس جب تک مضطر ہو کر دعا نہ کی جائے اور جب تک چاروں طرف سے مایوس ہو کر اور خدا پر کامل ایمان رکھ کر دعا نہ کی جائے اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن جب اس رنگ میں دعا کی جائے تو وہ خدا کے عرش پر ضرور پہنچتی ہے اور قبول ہو کر رہتی ہے. تو یہ آپ کے انداز کی ابتدائی جھلکیاں تھیں، جو خطاب تھا اس کی جھلکیاں تھیں، بعض میں نے پیش کی. بس آج اس حوالے سے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم نے حالات کو بدلنا ہے تو تمام طاقتوں کے مالک خدا کے آگے جھکنا ہوگا، اور اس طرح جھکنا ہوگا جس طرح ہم نے یہ اس میں سنا.
کہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ وہی ہے، تمام قسم کی مدد اسی سے مل سکتی ہے، دلوں کو پھیرنے والا وہی ہے، دلوں کو قابو کرنے والا وہی ہے، لوگوں کی طاقتوں کو قابو کرنے والا وہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی دعائیں کرنے والے ہوں۔ آج یہاں ہمارے ایک بڑے مخلص کارکن جو شعبہ ضیافت یو کے میں کام کرتے تھے اور پہلے جرمنی میں بھی بڑا لمبا عرصہ کرتے رہے کام، کرم عظیم صاحب، ان کا جنازہ خیال تھا کہ ان کی وفات ہوگی 2-3 دن پہلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازہ ان کا ہونا تھا لیکن کیونکہ سرٹیفکیٹ وغیرہ کی میں دقت تھی ابھی حاصل کرنے میں، یہ جنازہ نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ 1-2 دن تک جنازہ انشاءاللہ ہو جائے گا مسجد فضل میں، جب بھی وہاں سے ان کی نعش وہاں سے ہسپتال سے ساری قانونی کارروائیاں کرنے کے بعد مل جائے گی۔ تو بہرحال یہ بہت فدائی کارکن تھے، مخلص تھے، وفادار تھے، ہر ایک کا درد رکھنے والے تھے، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور ان کے بچے سارے ابھی زیر تعلیم ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، اور بڑے اخلاص والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی اہلیہ کو بھی صبر و حوصلہ دے، اور ان بچوں کا بھی اپنے ایسا ہاتھ رکھے کہ ان کو ان کے باپ کی کمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی پورا فرماتا رہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔